بشر حافی کی مثال کون ہو سکتا ہے؟ واہ واہ، بشر کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ کہتے مجھے تو اور کچھ نہیں پتا کہ بشر حافی کے ساتھ کیا ہوا۔ جب بارگاہ الہی سے میرا فیصلہ ہو گیا اور انعام مل گیا اور لبادہ پہنا دیا گیا بڑا اعلیٰ سونے کے جوتوں کے ساتھ، عزت اور اکرام سے رخصت کر دیا، تو میں جب چلا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ بشر مستی کے عالم میں اللہ کے سامنے دیدار کرتا ہوا مست کھڑا، پردے اٹھا دیے گئے تھے، حجابات اٹھ گئے تھے، وہ اللہ کی حضوری میں بشر کھڑا تھا اور تکتا جا رہا تھا حسن مطلق کو، تکتا جا رہا تھا بشر، اور اس کے سامنے اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا تھا طرح طرح کے جنتی کھانوں کا دسترخوان بچھا تھا، دسترخوان والجلیل مقبل علیہ، اور اللہ خود بشر حافی کی طرف جنت میں توجہ فرما رہے تھے، اللہ پاک خود توجہ فرما رہے تھے، ملتفت تھے، پیار اور محبت کی نگاہ سے تک رہے تھے، اور اللہ خود کہہ رہے تھے بشر کھاتا کیوں نہیں، کھا لو، یہ دسترخوان کھانوں کا بچھایا ہے، کل یا من لم یاکل، ہے نہ کھانے والے میرے سامنے کچھ کھا لے، واشرب یا من لم یشرب، ہے نہ پینے والے کچھ میری خاطر پی لے، وانعم یا من لم ینعم، اور اپنے اوپر جو نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہونے والے میری دی ہوئی جنت کی، میری بارگاہ کی نعمتوں کی کچھ لذت لے، اللہ ان سے ہم کلام تھا، اور بشر اپنے عشق مستی میں تکتا جا رہا تھا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ بشر حافی کا کیا پوچھتے، اس کا تو یہ حال تھا، اس حال میں چھوڑ کے آیا۔ اور حضرت بشر الحافی، جوانوں، بشر الحافی کی کوئی جھلک اپنی زندگی میں پیدا کر، اس منہاج القرآن کی اعتکاف گاہ میں دور و دراز اور قرب و جوار سے چل کے آنے والوں، 10 راتیں اللہ کے در پر بیٹھنے والوں، کوئی چھوٹا سا جھلک بشر حافی کے اپنے اندر لے کر جاؤ، کوئی بشر حافی چھوٹا سا اپنے اندر پیدا کر لو، کوئی بشر حافی کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو، بشر حافی کی لذت اور سرور جو نصیب تھا انہیں، اس کا کچھ رنگ لے لو۔ یہ وہ تھے کہ جب تک حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والا، جوتے نہیں پہنتے تھے، بشر الحافی ننگے پاؤں چلتے تھے بغداد کی گلیوں میں، ننگے پاؤں، جوتا نہیں پہنتے تھے، اور پھر اللہ پاک اپنے ان بندوں کو جو اس سے عشق کرتے ہیں اور ہمہ وقت اس کی بارگاہ میں اس کی قربت میں رہتے ہیں اور سب کچھ اس کے لیے ترک کر دیتے ہیں، تو اللہ پاک ان پر انعام کیا کرتا ہے کہ چونکہ میرا بشر الحافی ننگے پاؤں چلتا ہے بغداد کی گلیوں کو، جانوروں کو یہ شعور دے دیا تھا کہ وہ گوبر نہ کریں بغداد کی گلیوں میں، کہیں رات کو اندھیرے میں چلتے ہوئے میرے بشر حافی کا پاؤں آلودہ نہ ہو جائے، جانور گوبر نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ایک اللہ والا، ایک عارف ولی اللہ گزرا، دن کا وقت تھا، اس نے دیکھا کہ بغداد کی گلی میں گوبر ہوا پڑا ہے، گوبر دیکھ کر اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے ساتھی نے پوچھا کیا انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم بشر حافی وفات پا گیا۔ اس نے کہا کیسے پتا چلا؟ ہم اکٹھے ہی تو آ رہے ہیں، کسی نے خبر نہیں دی۔ اس نے کہا دیکھتے نہیں کہ آج بغداد کی گلی میں گوبر ہوا پڑا ہے، تو جانوروں نے گوبر کر دیا ہے، اس کا مطلب بشر حافی اٹھ گیا ہے زمین سے۔ اللہ پاک کے اپنوں کی اس طرح تکریم کرتے ہیں، میرے اس طرح تکریم کرتے ہیں۔ بات ختم کر رہا ہوں ذی النون مصری کی اس روایت پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ذی النون مصری بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار کعبہ شریف کے طواف میں تھا، کعبہ شریف کے طواف میں تھا، یہ پھر میں بیٹیوں کی نظر کر رہا ہوں، ایمان لیگ کی بیٹیوں کی، کہ میں کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ اچانک ایک بیٹی، تھوڑی عمر کی نوجوان بیٹی، اچانک دیکھا بڑی غم زدہ حزین آواز کے ساتھ کعبے کے خلاف پکڑ کے تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے، اس کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں اس کے قریب، اتنا درد تھا اس کی آواز میں کہ میں قریب چلا گیا، اور قریب جا کے تو اس کی حالت دیکھ کر حضرت ذی النون مصری کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں بھی رو پڑا، میں رو رہا تھا۔ تو وہ جو بچی تھی عاشقہ عارفہ، اس کی آواز بلند ہوئی، وہ مولا کو کہہ رہی تھی ثم قالت الہی
وسیدی و مولائی، اے میرے الہ، اے میرے مالک، اے میرے سردار، اے میرے رب، بحبک لی الا ما غفرت لی، میں تجھے اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں جو تجھے مجھ سے ہے، مجھے معاف کر دو۔ اس عاشقہ کے جملے سنیے، اے مولا میں تجھے، اے میرے رب، اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں جو محبت تجھے مجھ سے ہے۔ اللہ اکبر، بولیاں بدل جاتی ہیں میرے بیٹے بیٹی، جب تعلق استوار ہوتا ہے تو بولیاں بدل جاتی ہیں، سمجھ کے راستے بدل جاتے ہیں۔ مولا جو محبت تجھے مجھ سے ہے اس کا واسطہ دے کر کہتی ہوں مجھے معاف کر دے۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ یہ جملہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، بہت بوجھل بنا، میں آگے بڑھ کے میں نے کہا بیٹی، میں نے اس جوان بیٹی کو کہا بیٹی یہ جو کہہ رہی ہو اس کی بجائے جملہ بدل نہیں لیتی، تھوڑا سا جملہ بدل دو، بجائے یہ کہنے کے یوں کہہ لے ان تقولی بحبی لک، اے اللہ جو مجھے محبت ہے تجھ سے، کہ مجھے تجھ سے محبت ہے مولا، اس کے صدقے مجھے بخش دے۔ یہ کیوں کہتی ہو کہ اللہ جو تجھے مجھ سے محبت ہے اس کے صدقے بخش دے؟ اپنی محبت کا ذکر کرو۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس نے کہا ذوالنون، روتے ہوئے، ذوالنون آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے اللہ پہلے محبت کرتا ہے، بندے بعد میں محبت کرتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان رشتہ محبت قائم ہوتا ہے کہ محبت کا آغاز اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بندے بعد میں محبت کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا کہ قرآن میں اللہ نے کہا یحبہم ویحبونہ، ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی محبت بندے کی محبت سے پہلے چلتی ہے۔ جب یہ جواب دیا تو حضرت ذوالنون مصری دنگ رہ گئے، تو پوچھنے لگے من این علمت انی ذوالنون، اے عاشقہ عارفہ بیٹی یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ میں ذوالنون ہوں، میرا نام کہاں سے معلوم ہوا؟ وقالت جالت القلوب فی میدان الاسرار فعرفت، اس نے کہا کہ عاشقوں کے دل اللہ کے راز و نیاز کے میدانوں میں سیر کرتے رہتے ہیں۔ عاشقوں کے دل، عارفوں کے دل اللہ کے راز اور اسرار اور رموز کے میدانوں میں سیر کرتے ہیں، اور جب سیر کرتے ہیں تو ہر عاشق وہاں گھوم رہا ہوتا ہے، عاشق آنکھیں عاشقوں کو دیکھ لیتی ہیں۔ میں نے آپ کو وہاں سے پہچانا۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری سے پوچھا تھا، رابعہ بصری، یہ حضرت رابعہ بصری مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے مجھے یعنی بندے کو اللہ کا بڑا قرب نصیب ہو جائے، قرب نصیب ہو جائے۔ آپ رو پڑی رابعہ بصری، پوچھا سفیان ثوری تم جیسے لوگ بھی اس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ عمل جس سے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے ایک ہی ہے کہ اللہ جب بھی اس بندے کے دل پہ نگاہ ڈالے، جب بھی بندے کے دل پہ نگاہ ڈالے، اس بندے کے دل میں زمین و آسمان اور دنیا و آخرت کی ساری کائنات میں کچھ بھی نظر نہ آئے سوائے اللہ کی محبت۔ جب اللہ نگاہ ڈالے تو وہ دیکھے میرے اس بندے کے دل میں سوائے میرے اور میری محبت اور چاہت کے اور کچھ نہیں۔ جب وہ اللہ اس بندے کا دل اپنے لیے اتنا خالی اور خالص دیکھتا ہے تو وہ اسے اپنی بارگاہ میں قربت ادا کرتا ہے۔ یہ حضرت سفیان ثوری کے حوالے سے حضرت رابعہ بصری کا جواب ہے، اور کتب میں اسی طرح کا ایک سوال حضرت سری سقطی سے بھی کیا گیا، پوری ایک ہو جاتی ہے، لفظ مختلف ہوتے ہیں معنی ایک ہو جاتا ہے۔ مبارک کی یہ برکت والی راتیں ہمارے لیے بابرکت کر دے، ہمیں اپنی قربت، اپنی محبت اور اپنی بارگاہ کی سچی بندگی پا لینے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کا سلامت رکھے اور سب کی زندگیاں اور جوانوں اور نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کی زندگیاں اللہ پاک اپنی محبت کے نور سے بدل دے، سب کے دنوں کے احوال اپنے تعلق کے سرور سے بدل دے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام آباد تشریف رکھیں، اس دعاؤں کی